ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القلم، یہ سورت نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر کی صورت ہے جو قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اور اگر آپ غور کریں کہ پہلی وحی کا نزول ہوا، وہاں لفظ تھا اقرأ، پڑھیے۔ دوسری صورت نازل ہو رہی ہے القلم، قلم، تو قلم، تعلیم، پڑھنا کتنی اہمیت ہے کہ بالکل وحی کے آغاز میں ان چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کوئی حکم، نماز، اخلاق سب بعد میں، سب سے پہلے تعلیم۔ اتنی اہمیت دے رہا ہے اسلام تعلیم کو۔ تو پہلی صورت اقرأ اور مکمل نہیں تھی، 5 آیات تھی، اس کے بعد بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ القلم بھی مکی صورتوں میں بالکل ابتدائی صورت ہے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورت۔ اس صورت کے اندر بھی آغاز کے اندر لفظ آیا ہے نون، وہی حروف مقطعات جیسے الف لام میم ہے، حامیم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، اور دیگر حروف ہیں، قاف ہے، اسی میں ایک لفظ نون بھی حروف مقطعات میں شامل۔ اور حروف مقطعات کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، واللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد سے واقف ہے، نون۔ لیکن جیسے دوسری صورتوں میں بعض حضرات نے لکھا ہے، لیکن کوئی یہ حتمی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نون اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے، نون سے اشارہ ہے نور کی طرف یا نصیر کی طرف، تو یہ بھی ہو سکتے ہیں معنی، لیکن نون حروف مقطعات میں ہے، اللہ جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ آگے اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے وہ لکھتے ہیں۔ قلم سے لکھا ہی جاتا ہے، قلم کا مقصد ہی ہے۔ تو قلم کی اور اس چیز کی جس سے وہ لکھتے ہیں، یہ قلم کھانے کے بعد اللہ نے جواب قسم کے طور پر، یہ قسم کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر 3 چیزیں بیان فرمائی۔ یہ قسم ہے قلم کی، اس سے مراد مفسرین نے لکھا، بعض کہتے ہیں اس سے قلم وہ مراد ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوقات میں قلم کو پیدا کیا اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آیا کہ قیامت تک جتنے کام ہونے والے ہیں وہ جو لوح محفوظ میں لکھے ہیں وہ لکھ۔ اس قلم نے وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں قیامت تک آنے والی باتیں لکھی۔ تو اس قلم سے وہ قلم مراد ہے، اس قلم کی قسم اٹھائی جا رہی۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس قلم سے عام قلم مراد ہے،
جو منکر نکیر لکھ رہے ہیں انسان کے اعمال نامے وہ بھی ہیں، اور انسان صبح و شام جو قلم سے کام لیتا ہے، لکھتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، ہر قلم مراد ہے، ہر قسم کے قلم کی قسم کھائی اللہ نے۔ اور ما یسترون، جو وہ لکھ رہے ہیں، جو انسان لکھتا ہے اس قلم سے، اس قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تینوں چیزوں میں، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کوئی نعوذ باللہ مجنون نہیں۔ اب وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، دیوانے ہیں، استغفر اللہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمام قلموں کی قسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ اور کیا نعوذ باللہ مجنون ایسا ہوتا ہے؟ تم نے مجنون دیکھا نہیں؟ اور پروپیگنڈا، یہ پروپیگنڈا بہت بدترین فتنہ ہے، یہ تو خیر دور ہے ہی اس کا، اس زمانے میں بہت فتنہ تھا۔ اس حد تک پروپیگنڈا انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنون ہونے کا۔ ایک واقعہ شاید پہلے بھی آپ سے میں نے عرض کیا، حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے بہت دور ایک علاقہ تھا، بستی، اس بستی میں ایک شخص رہا کرتا تھا ضماد نامی۔ اس شخص کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اگر کوئی مجنون ہو، کوئی دم درود کرتا تھا، اس دور میں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی، وہ دم درود کرتا تھا، اور جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، جیسے جس پہ کو دورے شورے پڑتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اللہ نے بہرحال اس کے ہاتھ میں تاثیر رکھی۔ تو اب پروپیگنڈا اتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنون ہونے کے حوالے سے نعوذ باللہ، کہ وہ ضماد نامی شخص آیا اور لکھا ہے کتابوں میں، تفاسیر میں، کہ وہ نا اس دم درود کرنے کے پیسے بھی لیتا تھا، رقم لیا کرتے۔ اس کو معلوم ہوا کہ جی مکے میں ایک ہستی ہے۔ اب خاندان سب جانتے تھے، قریش کے خاندان کے ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں یتیم، باپ بھی فوت ہو چکے، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی بچپن میں، دادا کی کفالت میں بھی نہیں رہے، تو بڑا ان کے ذہنوں میں جو ادھر ادھر سے باتیں سنی تھی، اس کے ذہن میں نا ایک یہ چیز آئی کہ چلو میں ویسے ہی فری میں، آپ آسان زبان میں سمجھیں، میں ویسے ہی ان کا علاج کر دیتا ہوں۔ بہرحال چونکہ حرم کی عظمت تھی ان کے دلوں میں، بیت اللہ کی، لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ شخص اپنے علاقے سے دور کسی قبیلے سے یہاں مکہ آیا، اس نیت سے، چونکہ پروپیگنڈا اتنا تھا، وہاں تک بات پھیلی ہوئی ہے۔ وہ آیا اور آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ فلاں جگہ ہیں، یہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے کہا کہ جی آپ نے فلاں علاقے کا نام سنا ہے؟ ساری باتیں آپ نے سنا، ضماد کا نام سنا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ بڑا دم درود کرتا ہے، اور وہ میں ہی ہوں، اور میں ویسے تو بہت لیتا ہوں، لیکن آپ کی بڑی عظمت ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ پر بھی کوئی دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، استغفر اللہ، تو میں آپ کا نا علاج کر دیتا ہوں، یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی نہ تو میں نعوذ باللہ دیوانہ ہوں، یہ تو لوگوں کی بات ہے، ہاں البتہ آپ سے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کچھ کلمات پڑھے، اور میں عرض کر رہا ہوں یہ سورہ قلم بھی ابتدائی صورتوں میں دوسرے نمبر کی صورت، زیادہ قرآن تو اس وقت اترا ہوا نہیں۔ تو اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم جو خطبے میں الفاظ سنتے ہیں نا، جمعے کے خطبے میں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اس قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے۔ اب لکھا ہے کہ وہ بڑا ہوشیار آدمی تھے، دم درود کرتے تھے، لوگوں کا بڑا رجوع تھا ان کی طرف، کسی حد تک علم بھی رکھتے ہوں گے، شاعری بھی تھی۔ وہ بڑے حیرت سے سنتے رہے، سننے کے بعد ایک دم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور کہنے لگے یہ شاعری نہیں ہے، میں شاعری جانتا ہوں، یہ کہانت بھی نہیں ہے، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، اور اللہ کی شان اب وہ ضماد نہیں ہے، اب وہ حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایمان لے آئے، سن کے ایمان لے آئے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی اس حد تک پروپیگنڈا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں قلم کی اور ما یسرون، کیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نعوذ باللہ مجنون نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ،
آپ کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر رکھا ہے غیر ممنون جس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں، بے حساب اجر آپ کے لیے رکھا ہے۔ اور تیسری آیت، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشہور مقام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ام المؤمنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ حضرات آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات، اخلاق کیسا ہے؟ انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا ہماری ماں نے کہ ان کا اخلاق کیا پوچھتے ہو، کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ قرآن کی جتنی آیات ہیں، ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو اخلاق، اور کیا پوچھتے ہو، انک لعلی خلق عظیم۔ اچھا اگلی آیت میں کیا ہے؟ ایک طرح سے صبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، آپ بھی دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان قریب وقت آنے والا ہے۔ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں نا، چونکہ یہ ابتدائی صورت ہے، میں نے عرض کیا کچھ عرصے کے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون مجنون ہے، کون دیوانہ ہے، کس کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں حق کے ساتھ، اور باطل کس طریق پر بھاگتا ہے۔ ان قریب آپ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا ہونے والا، اصل فتنہ پرداز ہے کون۔ اور کچھ عرصے میں ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ آپ کا رب، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو اس کے راستے سے ہٹنے والا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والا ہے۔ یہاں تک تو یہ مضمون ہے۔ آگے جو ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کیجیے۔ ظاہری بات ہے، یہ سب جھٹلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ارشاد فرما کے امت کو سنانا مقصود ہے کہ آپ پیروی نہ کریں ان جھٹلانے والوں کی۔ ودو، وہ یہ چاہتے ہیں، لو تدہنو فیدہنو، وہ آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے تھے، دیکھیں جی آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت برے ہیں، یہ بتوں کو نہ پوجو اور ایک اللہ کو پکارو، 360 بت ہیں۔ پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں کسی سورت کے آغاز میں، غالباً سورہ قاف میں، انہوں نے کہا تھا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا ایک ہی معبود ہو، الہ واحدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی، ہم نے تو 360 بھی رکھے ہیں، وہ بھی تھوڑے، ہم تو اس کے علاوہ ہر روز نیا بت بنا لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ایک ہی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، ذرا نرمی سے کام لیں۔ یوں کہا کرتے تھے، آپ زیادہ ہمارے بتوں کو پوجنے سے ہمیں روکے نہیں، ہم بھی آپ کے اللہ کی پھر تعریف کریں۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ لو تدہنو فیدہنون، آپ کوئی نرمی سے کام لیں، فیدہنون، وہ بھی نرمی سے کام لیں۔ لیکن پہلے کہا گیا کہ آپ ان ایسے جھوٹوں کی پیروی نہ کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، یہاں سے لے کر اور آج کی آخری آیات جہاں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں صفات بیان ہوئی ہیں، 8-10 صفات ایک شخص کی۔ بعض مفسرین نے اس کا نام بھی لکھا ہے، اور بیشتر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مخصوص شخص بھی ہو سکتا ہے اور عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مخصوص شخص مراد لیا جیسا کہ تفاسیر میں لکھا ہے، تو ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ نامی شخص تھا، مکے کے اندر بہت مشہور سردار، اور قرآن اس کی صفت بیان کر رہا ہے، اگر وہی شخص ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس کے بڑے مال و دولت تھی اور بڑی اس کی اولاد تھی، اور بعض کہتے ہیں 12-13 بیٹے تھے۔ اور عجیب بات ہے، اگر میں آپ کو اس شخص کا بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا والد، ولید بن مغیرہ خالد بن ولید، وہ ولید اسی سے ہیں۔ 13 بیٹے تھے۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں اولاد بہت بڑا ایک سرمایہ شمار ہوتا تھا، بڑا اس کو ناز ہوتا تھا، میری اتنی اولاد ہے، اتنے بیٹے ہیں، یوں دستے بازو ہیں، یہ ہیں، مال و دولت والا۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ مکے کے تقریباً ہر بازار میں اس کی دکانیں تھیں، بہت مالدار آدمی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آ کر یوں کہا کہ جی اگر آپ کو مال و دولت چاہیے میں یہ دے دیتا ہوں، فرید، اور بھی سارے آئے، اس میں یہ بھی پیش تھا۔ اللہ کی شان ہے، خود تو ایمان نہیں لایا، ساری اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ 3 بیٹے آتا ہے ان کے ایمان لائے،
خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید، یہ 3 بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان لے آئے۔ خالد بن ولید تو خالی ایمان نہیں، سیف اللہ کا لقب، ان کو تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو ان کا والد، اس شخص کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ آیات ہیں ساری۔ کیا کہا جا رہا ہے اب آپ دیکھتے جائیں ایک ایک آیت، اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کیسا شخص ہے، اور چونکہ قرآن نے اس کی وضاحت اس شخص کے نام کی نہیں کی، عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے، ایسے ایک کے علاوہ اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور عمومی حکم بھی ہے کیا؟ آپ پیروی نہ کیجئے کل حلاف مہین، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں حلف، قسم، حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، تو حلاف کا مطلب ہوگا بہت زیادہ قسم اٹھانے والا۔ آپ نہ پیروی کیجئے ہر اس شخص کی جو بہت ہی زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ اس کا معمول تھا قسمیں بہت اٹھاتا تھا، ہر بات میں قسم، چونکہ دکاندار تاجر پیشہ تھا، عادت ہوتی ہے ان کو ذرا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بات میں قسمیں بڑا اٹھاتا تھا، حلاف تھا، اور مہین، اور بڑا ہی ذلیل آدمی تھا۔ اور کیا اس کی کیفیت تھی؟ حماز اور مشائم بنمیم۔ حماز کہتے ہیں بہت زیادہ تانا دینے والا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ، حماز مبالغہ ہے، بہت تانے دینے والا، اور مشاء بہت چلنے والا، نمیم کا مطلب چغلیاں، جو چغلیاں کھانے کے لیے بڑا چلنے پھرنے والا، ادھر جا رہا ہے اس کے پاس چغلی، اس کو اس کے لگا رہا ہے، اس کو اس کے لگا رہا ہے، بڑا ہی کیا ہے وہ حلاف، بڑا قسمیں اٹھانے والا ہے، بڑا ہی ذلیل آدمی ہے۔ حماز بہت تانا دینے والا ہے، مشائم بنمیم، چغلیاں لگانے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنے والا، کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، ایسا شخص۔ اور مناع للخیر، خیر سے بہت زیادہ روکنے والا، خیر کی طرف نہیں جانے دیتا لوگوں کو، مناع صرف روکنا نہیں، بہت روکنے والا ہے، اور معتدن بہت حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اثیم انتہائی گناہگار ہے، عتل، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عتل بعد ذالک زنیم، وہ بہت ہی زیادہ بد کردار بھی ہے، بہت سخت مزاج والا ہے، اور بعد ذالک زنیم، ان سب کے بعد وہ بدنام بھی بڑا ہے۔ بدنامی میں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، چونکہ قرآن نے وضاحت نہیں کی، لیکن چونکہ تفاسیر میں یہ چیز نقل کی گئی ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 17-18 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، بچپن میں، چھوٹے ہونے میں، اس وقت تک کوئی اس کو باپ بنانے پہ، یہ کوئی اس کا باپ بننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چونکہ وہ دور زمانے جاہلیت ہے، جائز ناجائز ہر طرح کی اولاد ہوتی تھی، تو کسی کی طرف اس کے باپ ہونے کی نسبت نہیں تھی کہ فلاں اس کا باپ ہے۔ 17-18 سال کا جب ہوا تو ایک شخص نے پھر آ کر کہا، مغیرہ نامی، اسی سے ولید بن مغیرہ، مغیرہ نے کہا کہ ہاں جی میں اس کا باپ ہوں، یہ میرے نطفے سے ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ خود سمجھ رہے ہیں جو بھی معاملہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بدنام بھی بڑا تھا، یعنی اتنا بدنام تھا کہ بچپن میں اس کے باپ کا ہی پتہ نہیں تھا یہ کس کے نطفے سے ہے، جائز بھی ہے ناجائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا شخص جو کہ بدنام بھی بہت ہے۔ اچھا، اور وہ اتراتا کیوں ہے؟ اس بات پہ اس کو اتراہٹ ہے، انکانا ذامال و بنین، یہ میں نے عرض کیا، جو بڑا مال والا ہے اور بڑی اولاد والا ہے، اس کے پاس مال بھی بڑا تھا، اولاد بھی بہت تھی، 12-13 لڑکے تھے۔ اور اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تو یہی الفاظ کہتے ہیں، یہ کئی دفعہ قرآن میں آیا، قال اساطیر الاولین، کیوں کہا کرتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی جادو والی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کلام نہیں اترا، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یوں کہا کرتا تھا۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنسمہ، ہم داغ دیں گے، علی الخرطوم، خرطوم کے مختلف معنی ہیں، عام طور پر خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے لمبی سی، اس کو خرطوم کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر جو بڑا درندہ ہو وحشت ناک، اس کی جو ناک ہوتی ہے بہت موٹی سی، اس کو خرطوم کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی اہانت کی وجہ سے اس کی ناک کو خرطوم سے تعبیر کیا گیا، ہم اس کی ناک کے اوپر داغیں گے۔
اس کا ایک مفہوم تو آخرت میں جو اس کو عذاب ہوگا، نعوذ باللہ اللہ بچائے سب کو، اس کی کیفیت ہوگی، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی غزوہ بدر کے موقع پر یہ شامل ہوا اور اس کی ناک پہ زخم لگا، اس کے ناک پہ زخم لگا اور وہی آگے جا کے بڑھتے بڑھتے غالباً اس کی موت کا سبب بنا۔ تو سنسمہ علی الخرطوم، ہم داغیں گے، نشان لگائیں گے اس کے خرطوم پر، ناک پر یا سونڈ پر، جو بھی آپ اس کا معنی لے لیں، کہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، خود جھوٹا بھی ہے، چغلیاں لگانے والا بھی ہے، اور یہ ساری کیفیت ہے۔ میں نے عرض کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو میرے پاس بڑی مال و دولت ہے، میں ہر طرح کا مال و دولت آپ کو سب سے امیر بنا دوں گا، اور اتنی مال و دولت دوں گا آپ کے پشتوں کے لیے بھی کافی ہوگی، نعوذ باللہ۔ وہی سارے جو لوگوں نے کہے تھے بات، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کیا بات لے کر آیا، ان میں یہ ولید بن مغیرہ بھی پیش تھا۔ واللہ عالم، یہ اسی شخص کے بارے میں ہے یا جنرل حکم ہے، عمومی طور پر اللہ جانتا ہے، قرآن نے وضاحت نہیں کی، لیکن مفسرین نے چونکہ لکھا ہے اس لیے میں نے آپ سے واقعہ عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ جتنی برائیاں ہیں، حماز ہے، حلاف ہے، مشاء بنمیم ہے، مناع للخیر ہے، یہ ساری برائیاں عیوب ہیں، اللہ ان سب سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ اب ظاہری بات ہے نون حروف مقطعات میں اس کا ترجمہ تو نہیں ہوگا، کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ اس نون سے مراد مچھلی ہے، لیکن وہاں اہل علم نے بڑی تفصیل لکھی ہے، وہ جو نون قرآن میں ہی ہے وہ، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء میں، وزن نون اذ ذهب مغاضبا، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے ذنون، مچھلی والے، لیکن وہ نون لکھا جاتا ہے نون واو نون سے، قرآن میں ہے وزن نون نون واو نون، یہ نون واو نون نہیں ہے، یہ تو خالی ایک نون شکل ہے، یہ حروف مقطعات میں ہے۔ تو کچھ لکھتے ہیں، اور کتابوں میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، اگرچہ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے بحث کی ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، بہرحال کتابوں میں نقل، میں ویسے آپ سے عرض کر دیتا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی پیدا فرمائی ہے، اور یہ ساتوں زمینیں، چونکہ زمینیں بھی سات ہیں، اس مچھلی کے پشت پر یہ ساتوں زمینیں قائم ہیں، تو اس سے اس مچھلی کی قسم ہے، نعوذ باللہ۔ بعضوں نے لکھا ہے لیکن کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے، مشہور یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اب کوئی قلم بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے عرض کیا، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اب یہ تو قسم ہے، قسم کھا کر جواب قسم کیا ہے؟ تین باتیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تینوں چیزیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون، آپ نعوذ باللہ مجنون نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، کیسا اجر؟ غیر ممنون، جو بے حساب ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے عمل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے، صرف اچھے اخلاق عادات کی وجہ سے ان لوگوں کے درجوں کو پہنچ جاتا ہے جو راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، دنوں کو روزہ رکھنے والے ہیں، ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے انسان کے نام اعمال میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے، یہ بہت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور صفت ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ دیکھیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ انتظار کریں، وہ بھی کر رہے ہیں، ان قریب سامنے آ جائے گا مجنون کون ہے، اور آ گیا کچھ عرصے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی انتظار کریں، دیکھیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنہ پھیلانے والا ہے، فتنے والا ہے کون، پتہ لگ گیا۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن، اس شخص کو، ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے گمراہ ہونے والا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور آپ کا رب اسے بھی جانتا ہے، بالمہتدین، جو ہدایت پانے والے۔ فلا تطع المکذبین، آپ
اطاعت نہ کریں، پیروی نہ کریں جھٹلانے والوں کی، ودو وہ یہ چاہتے ہیں، وہ کفار دل سے کیا چاہتے ہیں، لو تدہنو فیدہنو، کہ آپ تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، زیادہ ان کے ساتھ معاملات ایسے نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرمی تھی، رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جو ان کی سوچ تھی کہ جی بتوں کے حوالے سے کوئی سخت بات نہ کہیں، آپ نرمی کریں، فیدہنون وہ بھی نرمی کریں گے، جیسے وہ بھی ہے نا قل یا ایھا الکافرون میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ آپ اس طرف مائل ہوں، کچھ ہوں، تو وہاں تھا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، وہاں بھی یہی واضح ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا ذرہ برابر جس کو تم پوچھتے ہو۔ ولا تطع كل حلاف مہین، آپ نہ اطاعت کیجئے، پیروی کیجئے، کل حلاف مہین، ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، مہین بڑا ذلیل ہے، ہمازن بہت زیادہ تانا دینے والا ہے، مشاء بنمیم، یہ ناظر خان کے لیے الفاظ مشکل ہیں ذرا پڑھنے میں نا، ہماز مشاء بنمیم ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو مشکل ہے اس کا تلفظ، ہماز الگ ہے، مشاء الگ ہے، جب ملائیں گے تو ہماز مشاء بنمیم، ہماز بہت تانا دینے والا ہے، مشاء چلنے والا، بنمیم چغلیاں لگانے کے لیے بہت ادھر ادھر پھرنے والا ہے، مناع للخیر، خیر سے کی باتوں سے بہت منع کرنے والا ہے، معتد اثیم بہت حد سے بڑھنے والا ہے اور بڑا گناہ گار ہے، عتلم بہت سخت مزاج والا ہے، بعد ذالک زنیم، اور ان تمام باتوں کے بعد وہ زنیم بدنام بھی بڑا ہے، وہی بچپن سے جو اس کے ساتھ بدنامی لگی ہوئی تھی، یہ ساری اس کے اندر تکبر بڑائی کیوں آ رہی ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال والا ہے، اولاد والا ہے۔ اب انسان، معذرت سے میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہمیں سوچنا چاہیے، بعض اوقات پیچھے آپ نے پڑھا نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا بھی ہے اور ساتھ ساتھ فتنہ بھی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ بھی بن سکتا ہے، تو یہ مال اولاد کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑ گیا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، قالا تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قرآن میں پہلے لوگوں کی کہانیاں واقعات ہیں، لیکن خالی کہانیاں تھوڑی، وہ تو عبرت کی وجہ سے ہیں، عبرت ہے، بنی اسرائیل کے سارے واقعات بیان ہوئے عبرت کے لیے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغیں گے اس کی ناک پر، اس کی سونڈ پر، یعنی داغ لگے گا عذاب کی وجہ سے بھی اور دنیا میں ظاہری طور پر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور نیک عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشات سے درگزر فرما، تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ فاروق صاحب ہمارے نمازی ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی آزمائش اور فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آپ سب کے علم میں ہے جیسے آج بھی یہاں اسلام آباد کے اندر دھماکے کی صورت ہوئی ہے، کیفیت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہر قسم کی ہمیں بیرونی اندرونی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اسلام کے اور اس ملک کے جتنے دشمن ہیں سب کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ یا اللہ۔